الراشدی، ایک طرف فرمایا اہل بیت کے لیے کہ اہل بیتی کسفینۃ نوح من رکبھا نجا ومن تخلف عنہا غرق، کہ یہ کشتی نوح کی مانند ہے، اس میں سوار ہو جاؤ کامیاب ہو جاؤ نجات پا جاؤ گے۔ تو صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ یہ میرے صحابہ تو ستاروں کی مانند ہیں، ان کسی بھی ایک کی پیروی میں آ جاؤ تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو یہ دو طبقے، اشرف و اعلیٰ طبقے امت کے، ایک اہل بیت اور ایک صحابہ، یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ اہل بیت اگر حضور علیہ السلام کے گھر والے ہیں تو صحابہ حضور کے در والے ہیں۔ اگر اہل بیت سے ہمارا ایمان وابستہ ہے، ہمارے ایمان کی بنیاد اہل بیت ہے، تو ہماری ہدایت اور ہمارے صراط مستقیم پر ہونے اور ثابت قدم رہنے کی بنیاد صحابہ ہیں۔ تو جس طرح حضور کی ذات پر اختلاف کر کے امت فرقوں میں بٹ گئی اور ہم اسلام دین کا، امن کا دائی، حضور کائنات میں سب سے بڑے دائی امن بن کر تشریف لائے، اور ہمیں فخر ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، وہ طبقہ جو امت میں سواد اعظم ہے۔ اگر اسلام امن کا دین ہے، حضور امن کی تعلیم دینے آئے، تو پھر یہ یاد رکھنے والی بات ہے، اسے فراموش نہیں کیا جا سکتا کہ اگر ہم اہل حق ہی ہیں اور بلا شبہ حق پر جو طبقہ اور امت کا سواد اعظم ہے وہ اہل سنت و جماعت ہیں، تو پھر ضرورت اس امر کی ہے کہ دین کا نمائندہ صحیح طور پہ اگر آج کوئی بننا چاہتا ہے اور بن کے دکھا سکتا ہے تو وہ صرف اور سنی ہے، وہ طبقہ اہل سنت ہے۔ اس لیے اس طبقے کو زیادہ ضرورت ہے کہ وہ دین کی اور اپنے آقا کی، اہل بیت کی، صحابہ کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے رواداری کا، برداشت کا، امن کا، آشتی کا، محبت کا درس دے۔ اور ایک وقت ہوتا تھا کوئی بھی بات کر دی جاتی وہ دنوں میں، مہینوں میں اگلی جگہ، اگلے شہر، اگلے خطے میں پہنچتی، لیکن آج کا دور ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ ایک بات جو کہی جاتی ہے وہ فوراً ہی پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ امت حضور کے ذات پہ بکھری فرقوں میں بٹ گئی۔ آج ہم اہل سنت و جماعت جو ہمیشہ اتحاد کی علامت رہے ہیں، حضور کی ذات ہو گئی، صحابہ اور اہل بیت ہو گئے، ان کے ناطے سے، ان کے حوالے سے ہمیشہ ہم متحد رہے، ہم صحابہ کا نعرہ بھی لگاتے رہے، اہل بیت کی عظمت کا نعرہ بھی لگاتے رہے۔ لیکن آج کیا ہو گیا کہ ہم یہ دو طبقے امت کے، اہل بیت کرام اور صحابہ اطہار، ان کو ہم نے زیر بحث بنا لیا، ان کی عظمت و شان پہ ہم نے گفتگو کرنا شروع کر دی ہے۔ اگر بفرض محال ان دو طبقوں کے درمیان کوئی بفرض محال، کوئی معمولی سا بال برابر بھی اگر کوئی اختلاف رائے ہے تو اس پر رائے دینے کا حق بعد والی امت کو نہیں ہے، اس کا فیصلہ کرنے کا حق بعد والی امت کو نہیں ہے۔ یہ وہ عظیم الشان طبقے ہیں کہ ان کا فیصلہ صرف اللہ اور اس کے رسول نے کرنا ہے۔ ہمارا کام کیا ہے کہ ہم ایک مسلمان بن کر، امتی بن کر، غلام رسول بن کر، غلام اہل بیت اور صحابہ بن کر ان کے نقش قدم پر چلتے چلے جائیں۔ اس لیے جب تک ہم اپنے اختلافات بھلا کر اپنی ذات اور اپنی صفات کے ساتھ، اپنے رویوں کے ساتھ اہل بیت اور صحابہ کرام کی ہستیوں میں خود کو مٹا نہیں دیتے اور اپنی شناخت نہیں گنوا دیتے، اس وقت تک اتحاد کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان ہستیوں کے ساتھ ہمارے تعلق کو مضبوط فرمائے اور ہمارے ایمان کو تقویت نصیب فرمائے اور اتحاد